عزیز بھائیوں اور بہنوں، خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام۔ روزمرہ کی بائبل سٹڈی پروگرام میں خوش آمدید۔ خداوند کا شکر، اس کے نام کی تعریف ہو کہ خداوند نے آج پھر ممکن کیا کہ میں خداوند کا کلام آپ لوگوں کو سنا سکوں۔ جیسا کہ یہ کرسمس سیزن ہے اور کرسمس کی عبادات، کرسمس کے سرمن جگہ جگہ ہو رہے ہیں، پروگرام ہو رہے ہیں۔ خداوند کا شکر، اس کے نام کی تعریف ہو۔ یہ کرسچنوں کے لیے یہ ایک بڑا اہم اور مقدس مہینہ ہے جس میں مسیح یسوع یعنی دنیا کا نجات دہندہ، میں یوں کہوں گا کہ یہ پوری دنیا کے لیے بڑا اہم اور مقدس مہینہ ہے جس میں پوری دنیا کا نجات دہندہ پیدا ہوا۔ آج ہم چند ایک پیشنگوئیوں کے تعلق سے سیکھیں گے جو نبیوں نے یسوع مسیح کے تعلق سے کی، اور لیکن پہلے میں جو حوالہ پڑھوں گا اور وہ ہے یسایہ کی کتاب اور اس کا 9واں باب اور اس کی 6 اور 7 آیت۔ یہاں پر اس طرح لکھا ہے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ پریز دی لارڈ۔ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی، وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا۔ رب الفاظ کی اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔ رب الفاظ کی گیوری یہ کرے گی۔ خداوند اپنے کلام کے پڑھے جانے کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت بخشے۔ آئیے ہم اس حوالے کی تفسیر کرنے سے پہلے ہم پیشنگوئیوں کی طرف چلتے ہیں۔ جیسا کہ ہم پیدائش کی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ پیدائش کی کتاب میں خداوند کے بندہ حضرت موسیٰ نے، جو کہ خداوند کا خوبصورت نبی، خداوند سے کلام کرنے والا، خداوند سے باتیں کرنے والا، خداوند کی حضوری میں رہنے والا تھا، اس نے یسوع مسیح کی پیدائش سے 1500 سال پہلے یہ پیشنگوئی کی۔ جیسا کہ پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، میں ذرا تفصیل سے بتاتا چلوں۔ جب آدم اور حوا نے باغ عدن میں یعنی باغ جنت میں وہ پھل جو خدا نے ان کو منع کیا تھا کھا لیا، تو اس کے بعد وہ روحانی طور پر
नंगे हो गए, उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने फील किया कि हमसे गुनाह हुआ है, हमने गलती कर ली है, और वो खुदावंद के डर से अपने आप को दरख्तों में छुपाने लगे। जब खुदावंद खुदा ठंडे वक्त उनसे मुलाकात करने के लिए आया, उनको मिलने के लिए आया, तो खुदावंद खुदा ने आदम को पुकारा कि आए आदम तू कहां है, आए आदम तू कहां है। और आज भी खुदा जो है बनी नो इंसान को पुकारता है, उन खोए हुए लोगों को पुकारता है, उन छुपे हुए लोगों को पुकारता है कि आए आदम तू कहां है, कहां छुपा हुआ है, मेरे सामने आ। खुदा गुनाहगार इंसान की तलाश करता है ताकि गुनाहगार इंसान उसके कदमों में आए और माफी मांगे और खुदावंद उसके गुनाह माफ कर दे। जैसा कि पतरस के खत में लिखा है, माफ कीजिएगा, अमाल की किताब उसके 3 बाब की 19वीं आयत में लिखा है, पतरस रसूल की मार्फत खुदा फरमाता है, पर तौबा करो, रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं। इस तरह खुदावंद के हजूर से ताजगी के दिन आएंगे, इस तरह खुदावंद के हजूर से ताजगी के दिन आएंगे, खुशी के दिन आएंगे, बरकत के दिन आएंगे, शादमानी के दिन आएंगे। और आदम और हवा छुपे हुए थे, लेकिन खुदा उनको पुकार रहा है कि आए आदम तू कहां है, आदम तू कहां है। बहरहाल जब आदम उसके सामने आया है तो आदम ने कहा, अरे खुदावंद हम नंगे हैं। खुदा ने कहा, तुमको किसने बता दिया कि तुम नंगे हो, और क्या तुमने वो फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुमसे मना किया था। और यहां पर हम एक और नुक्ता देखते हैं कि अगर आदम तौबा करता, माफी मांगता, तो उसके लिए उस वक्त कितना अच्छा होता। लेकिन उसने उस वक्त अपने साथी पर इल्जाम लगाया, कहा कि जिस औरत को तूने मुझे दिया, उस औरत ने मुझे फल खाने को दिया और मैंने खाया। उसने इल्जाम अपने साथी पर लगा दिया। हालांकि गलती आदम की थी, क्योंकि इसलिए कि हुक्म जो था वो हवा को नहीं दिया गया था, बल्कि आदम को दिया गया था। आदम की मार्फत हवा को मिला था। लेकिन आदम की जिम्मेदारी थी उसको सोचना, उसको समझना, उसको रुकना। और लेकिन आदम ने बजाय गुनाह कबूल करने के उसने थोप दिया अपने साथी पर। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने गुनाह दूसरों पर थोप देते हैं, अपनी गलतियां दूसरों पर डाल देते हैं, कहते हैं जी मैं तो नहीं हूं, ये इसने मुझे ऐसे कहा था तो मैंने कर दिया। नहीं, आपने किया है तो आप मुजरम हैं, आपको तौबा की जरूरत है। आपकी जगह दूसरे को तौबा की जरूरत नहीं, बल्कि आपको है। बहरहाल हवा को पूछा गया, हवा ने कहा सांप ने मुझे बहकाया, उसने सांप पर डाल दी। और आज यही बात है कि जमाना क्यों तरक्की नहीं करता।
लोग क्यों तरक्की नहीं करते, लोग क्यों बरकत नहीं पाते, कि वो अपनी गलतियां जो हैं वो दूसरों पर डालते चले जाते हैं और इकरार नहीं करते। लेकिन मुबारक वो लोग हैं जो अपने गुनाहों का इकरार करके, अपने गुनाहों से तौबा करके बाप और बेटे रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा लेकर मसीह के कदमों में आ जाते हैं और वो उनको फ्याजी के साथ माफ कर देता है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है, उसके बेटे यस्सु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो हम अपने आप को फरेब देते हैं। अगर इकरार करें और तो वो माफ करने में सच्चा और आदल है, सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदल है। मेरे भाइयों और बहनों, खुदावंद खुदा जो है वो आपको, हम सबको पाक करना चाहता है और बरकत देना चाहता है। और जब आदम और हवा गुनाह में धंसे हुए थे, गुनाह कर चुके थे, इकरार नहीं किया था, तो फिर उनकी सजा का ऐलान हुआ। माफी नहीं मांगी, फिर सजा का ऐलान हुआ। माफी नहीं है तो सजा है। और सांप को कहा गया, खुदा ने कहा, मैं तेरे और औरत की नस्ल के दरमियान, तेरी और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। पैदाइश की किताब उसका 3 बाब उसकी 15वीं आयत में लिखा है, मैं तेरी और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा और वो तेरे सर को कुचलेगा। और यीशु मसीह है जो औरत की नस्ल से पैदा हुआ। और हम तमाम हजरात जो इस वक्त इस दुनिया में पैदा होते हैं या उस वक्त पैदा हुए, वो सब मर्द की नस्ल से पैदा हुए। लेकिन वाहिद खुदावंद यीशु मसीह है जो एक औरत से पैदा हुआ, औरत की नस्ल से पैदा हुआ, और जिसमें किसी मर्द का कोई हिस्सा नहीं। और इसलिए ये मैं वसूख से कहता हूं कि ये पेशनगोई खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक से है और यीशु मसीह औरत की नस्ल से पैदा हुआ। और फिर जब हम इस तस्ना की किताब और उसके 18वें बाब की 18वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर भी खुदावंद के बंदा हजरत मूसा ने पेशनगोई की और पेशनगोई करते हुए कहा, खुदा ने मूसा से कहा, मैं उनके लिए उन्हीं के भाइयों में से तेरी मानंद एक नबी भरपा करूंगा और मैं अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा और जो कुछ मैं उसे हुक्म दूंगा और वही वो उनसे कहेगा। लेकिन जो कोई मेरा कलाम सुनकर जो कुछ वो मेरे नाम से कहेगा और ना करे तो मैं उसका हिसाब उससे लूंगा। और भाइयों से मुराद यानी कि उसके लोगों में से, और यीशु मसीह जो पैदा हुआ और वो इस्राएल में से और यहूदियों में से पैदा हुआ।
تیرے بھائیوں میں سے ان کی مانند انہی کے لیے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا، اور یسوع مسیح ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے پیدا ہوا، اور وہ یسوع مسیح ہے، اور جس کو وہ نبی بھی کہا جاتا ہے، اور وہ نبی خداوند یسوع مسیح ہے۔ اور پھر جب ہم اس سے آگے چلتے ہیں تو زبور کی کتاب، اس کا زبور نمبر 72 جب ہم پڑھتے ہیں تو زبور نمبر 72 میں اور اس کی 14ویں آیت سے آخر تک لکھا ہے کہ بادشاہ اس کے متی ہوں گے، بادشاہ اس کے متی ہوں گے، یعنی کہ اس کے تابع ہوں گے، اور وہ غریب اور محتاج پر ترس کھائے گا، وہ غریب اور محتاج پر ترس کھائے گا، اور وہ فدیہ دے کر ان کی جان کو ظلم و جبر سے چھڑائے گا۔ یسوع مسیح ابلیس کے سر کو کچلنے کے لیے دنیا میں آیا۔ یسوع مسیح اپنے بھائیوں، اپنی قوم کو خداوند کی راہ کی خبر دینے کے لیے آیا، خداوند کی راہ کے لیے تیار کرنے کے لیے آیا، اور یسوع مسیح غریب اور محتاج پر ترس کھانے کے لیے آیا، غریب اور محتاج کو ظلم جبر سے چھڑانے کے لیے آیا، ظلم و جبر سے چھڑانے کے لیے آیا۔ اور جیسا کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے، تموتھیوس کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا پہلا باب، اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ مسیح یسوع گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا، اور پیشنگوئی یہ کہتی ہے کہ وہ غریب اور محتاج پر ترس کھائے گا، اور وہ ان کی جان کو وہ ظلم و جبر سے چھڑائے گا، ظلم و جبر سے چھڑائے گا، اور اس کی نظر میں ان کا خون اس کی نظر میں بیش قیمت ہوگا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میرا اور آپ کا خون یسوع مسیح کی نظر میں بیش قیمت ہوا۔ اس نے فدیہ دے کر مجھے اور آپ کو گناہ کی مزدوری موت سے آزاد کروا دیا۔ اور پھر جب ہم یسایہ کی کتاب، اس کا 6 باب پڑھتے ہیں، اور معاف کیجیے، یسایہ کی کتاب، اس کا 7واں باب، اس کی 14ویں آیت پڑھتے ہیں، 14ویں اور 15ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور اس کے بیٹا ہوگا، ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا، اور وہ اس کا نام ایمینوئل رکھے گی، وہ دہی اور شہد کھائے گا جب تک وہ نیکی اور بدی کے رد و بدل کے قابل نہ ہو جائے۔ یاد رکھے کہ پیدائش پہلا باب اور تیسرا باب 15ویں آیت، اور یسایہ 7واں باب اس کی 14ویں آیت، دونوں ایک ہی بات کو بیان کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ خدا نے سانپ سے کہا، میں تیری اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، اور
وہ تیرے سر کو کچلے گا، تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا، تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی، یعنی عورت کنواری ہوگی، وہ لڑکی کنواری ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا، وہ اس کا نام ایمانوئل رکھے گی، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ، خدا ہمارے ساتھ۔ اور پھر اس کی خوراک کے تعلق سے بتایا گیا ہے کہ وہ دودھ دہی اور شہد کھائے گا، اور پھر جب تک وہ نیکی اور بدی کے رد و قبول کے قابل نہ ہو جائے۔ اور مبارک وہ لوگ ہیں جو نیکی اور بدی کے رد و قبول کے قابل ہوتے ہیں، یعنی کہ بدی کو رد کرتے ہیں اور نیکی کو چن لیتے ہیں۔ اور جو کوئی شخص نیکی کو چنتا ہے وہ ابلیس کے سر کو کچلتا ہے۔ جو نیکی بدی کو رد کر لیتا ہے اور نیکی کو چن لیتا ہے، اور وہ ابلیس کے سر کو کچلتا ہے، ابلیس کے سر کو کچلتا ہے، اس ابلیس پر غالب آتا ہے۔ اور مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا نے کہا کہ جو کوئی غالب آئے ابلیس کی خواہشات پر، ابلیس کی باتوں پر، ابلیس کی سوچوں پر، اور ابلیس کے ان کاموں پر جن کے لیے وہ انسان کو ابھارتا ہے، جب وہ غالب آئے تو خدا کہتا ہے میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ ہاللیلویہ! میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ اور کتنی بڑی بات ہے، جو لوگ نیکی کو چنتے ہیں بدی کو رد کر دیتے ہیں، یعنی کہ وہ لوگ جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور اپنی زندگی خداوند کو دے دیتے ہیں۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ وہ بدی کو رد کرے گا، نیکی کو چنے گا۔ اور پھر اگلے حصے میں جا کر ہم دیکھتے ہیں، جب ہم یسایہ 9واں باب اس کی 6 اور 7 آیت ہم نے پڑھی ہے، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ ہمارے لیے ایک لڑکا پیدا ہوا، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، یعنی ہمارے لیے ایک لڑکا پیدا ہوا، اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا۔ پیدا ہونا بڑی خوشی کی بات ہے، رشتہ داروں میں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ہم نہایت شادمان اور خوشی مناتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں میری بیٹی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا اور ہم سب بڑے خوش اور شادمان تھے، اور ہماری ساری کلیسیا بڑی خوش اور شادمان تھی، مبارکباد دے رہے تھے۔ اور لیکن بیٹا پیدا ہوا، لیکن اگلی بات جو بیٹا بخشا گیا، بخشا جانا یہ ہے کہ مثال کے طور پر کوئی محتاج ہے، کوئی بے اولاد ہے، اور جس کے گھر میں اولاد ہی نہیں ہوئی، اور جس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، وہ ترس کھا کر اس کو اپنا بیٹا دے دیتا ہے جس کا نہیں ہے۔ یہ ہے بخشا جانا، کہ بائبل میں لکھا ہے جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے،
جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے۔ اور اب جس شخص کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے وہ تو خوش ہے ہی ہے، لیکن اس نے بیٹا اٹھا کر اپنا اس شخص کو دے دیا ہے، اس عورت کو دے دیا ہے جس کے گھر میں ہے ہی نہیں۔ تو وہ کتنے خوش نصیب اور کتنے خوشی منانے والے لوگ ہوں گے کہ ان کو بیٹا بخشا گیا ہے، تاکہ ان کی زندگی خوشگوار ہو، ان کی زندگی بابرکت ہو، ان کی زندگی خوشی گزرے، تاکہ ان کی زندگی میں کوئی دکھ، کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی الجھن نہ رہے۔ بیٹا بخشا گیا۔ اور لیکن بیٹا بخشا کس لیے گیا ہے؟ جب ہم یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 16ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، بیٹا جو بخشا گیا وہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے بخشا گیا۔ اور جو کوئی شخص یسوع مسیح پر ایمان لائے گا، جو کوئی شخص یسوع مسیح کو اپنی زندگی دے گا، اسے شخص ہی اپنا نجات دہندہ قبول کرے گا اور وہ ہلاکت سے بچ کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائے گا۔ مبارک ہے وہ لوگ جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ ہے، اور یسوع مسیح کے بغیر کوئی نجات دہندہ نہیں، یسوع مسیح کے بغیر کوئی مکتی داتا نہیں، یسوع مسیح کے بغیر کوئی بچانے والا نہیں۔ یسوع مسیح واحد نجات دہندہ ہے، اور واحد مکتی داتا ہے۔ اور آؤ یسوع کو قبول کریں اور اس کے قدموں میں آ کر زندگی گزاریں۔ اور پھر اگلے حصے میں لکھا ہے، سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کی سلطنت کندھے پر ہونا یہ کس بات کو بیان کرتا ہے؟ یہ یسوع مسیح کی صلیب کو بیان کرتا ہے، یسوع کی صلیب کو بیان کرتا ہے۔ اور یسوع مسیح کے کندھے پر صلیب رکھی گئی، اور یروشلم سے باہر گلگتا کی پہاڑی پر یسوع مسیح کو صلیب دیا گیا، اور صلیب کے اوپر کیا لکھا گیا؟ یہودیوں کا بادشاہ، یہودیوں کا بادشاہ، اسرائیل کا بادشاہ۔ اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے، صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، ہلاک ہونے والوں کے لیے تو بے وقوفی ہے۔ جو لوگ ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں، جو لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں اور وہ صلیب کی انسلٹ کرتے ہیں،
اور وہ سلیب کی انسلٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ اور لیکن ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے، خدا کی وہ پاور ہے جس کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو زندگی ملی ہے۔ اور یاد رکھیں، صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، اور ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے، خدا کی قدرت ہے۔ اور خدا کی اس قدرت کے وسیلہ سے جو صلیب کے وسیلہ سے ظاہر ہوئی، اور مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کو نجات مل گئی۔ اور پھر اگلے حصے میں لکھا ہے اس کا نام عجیب مشیر۔ عجیب کسے کہتے ہیں؟ عجیب وہ چیز ہوتی ہے جو سمجھ سے بالا تر ہو، جو سمجھ میں نہ آئے۔ مثال کے طور پر اچانک کوئی بندہ ایسی بات آ کر جو سمجھ سے باہر ہے یا ناممکن چیز ہے، ناممکن چیز ہے، جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے، اور اچانک آپ کے سامنے ہو جائے تو آپ کہیں گے عجیب بات ہے، عجیب ہے۔ اور یسوع مسیح کے تعلق سے لکھا ہے کہ وہ عجیب مشیر، یعنی عجیب مشورے دینے والی شخصیت، جس کے مشورے ہی ایسے عجیب ہوں گے کہ سمجھ سے بھی بالا تر۔ اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جو بائبل پڑھتے ہیں ان کو یاد ہوگا کہ جب نیکودیمس ایک شخص جو یہودیوں کا سردار تھا اور پھر وہ سیم لائک ایک بشپ تھا اور وہ اسرائیل کا ٹیچر تھا، استاد تھا، رات کے وقت یسوع سے ملنے کے لیے آیا ہے، یسوع کی آ کر تعریف کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، جو موج سے تو دکھاتا ہے وہ کوئی نہیں دکھا سکتا۔ اور یسوع مسیح نے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو تو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کیا نیکودیمس کی سمجھ میں آ گیا تھا؟ نہیں۔ اور نیکودیمس کے لیے یہ ایک عجیب بات تھی۔ اس نے فوراً سوال کیا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ کیا دوبارہ کوئی اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو پھر پیدا ہو سکتا؟ یہ تو عجیب بات ہے، سمجھ سے بالا تر ہے۔ نیکودیمس نے اس سے کہا، یسوع مسیح نے اس سے کہا کیا تو یہودیوں کا سردار ہو کر، کیا تو اسرائیل کا استاد ہو کر ان باتوں کو نہیں جانتا؟ ان باتوں کو نہیں جانتا؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، وہ نہیں جان سکا کیونکہ کلام ہی عجیب تھا، مشورہ ہی عجیب تھا، بات ہی عجیب تھی۔ اور آج بھی بہت سے لوگ ان باتوں کو نہیں سمجھتے، لیکن یسوع مسیح نے کہا جب تک کوئی شخص پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ پانی اور روح سے پیدا ہونا کیا ہے؟ اپنے گناہوں سے توبہ کرنا، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا، اور خدا باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ لینا، یہ ہے پانی سے پیدا ہونے۔ لیکن نیکودیمس
इस बात को समझ ना पाया। निकोदेमस इस बात को समझ ना पाया। इसीलिए लिखा है कि उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। सलामती का शहजादा होगा। और अगले हिस्से में लिखा है, उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। और वो सलामती का शहजादा है और उसकी सलामती की कुछ इंतहा नहीं है। और उसके पास हर एक के लिए, कैसा भी कोई क्यों ना हो, कितना भी बुरा आदमी क्यों ना हो, कितने भी बुरी औरत क्यों ना हो, उसके कदमों में तो आए, उसके पास आ जाए और उसका सलामती वाला हाथ उसके लिए खुला रहता है, बड़ा रहता है। वो अपने सलामती वाले हाथ फैलाए खड़ा है। आए मेरे बेटे, आए मेरी बेटी, मेरे पास आ जा, मेरे पास आ जा, और मैं तुम्हें बुला रहा हूं, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। लिखा है, आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों। यीशु मसीह ने कहा, मत्ती की अंजील उसका 28वां बाब, उसकी 11वां बाब 28वीं आयत में लिखा है, आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोग, सब मेरे पास आओ तो मैं तुमको आराम दूंगा, मैं तुमको आराम दूंगा। मैं अपनी सलामती वाला हाथ तुम पर बढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरी सलामती की कुछ इंतहा नहीं है। सलामती की कुछ इंतहा नहीं है, लेकिन हमारी सलामती की इंतहा होती है। हम अगर किसी के साथ सलामती से, मोहब्बत से पेश आते हैं और हम किसी के साथ सलामती वाला हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन कुछ अरसा तक चलता है, और फिर जब कोई उससे मिस्टेक हो जाए, कोई गलती उससे हो जाए, तो फिर हम जो उसके लिए ना भी किया हो तो वो भी गिनवा देते हैं कि हमने उसके लिए ये किया, उसके लिए ये किया, उसके लिए ये किया। उसने तो मोहब्बत की इंतहा कर दी, उसने तो प्यार की इंतहा कर दी, उसने तो सलामती की इंतहा कर दी। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह चाहता है, जैसा मैं हर तरह से सलामती से पेश आने वाला हूं, जिस तरह मेरी सलामती की कोई इंतहा नहीं है, इसी तरह तुम्हारी भी सलामती की कोई इंतहा ना हो, उसके लोगों की सलामती की भी कोई इंतहा ना हो। मेरे भाइयों और बहनों, आज आप क्रिसमस के लिए तैयारियां कर रहे हैं, आज आप क्रिसमस के लिए खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, और आपके लिए, आप क्रिसमस के लिए ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी किसी के साथ नाराजगी है, अगर आपका किसी ने गुनाह किया है, किसी ने कोई आपसे ज्यादती की है, तो उसे माफ कर दें और उसे माफ करके उसे गले लगाएं, उसे माफ करके उसे गले लगाएं। और उसके अगर वो जरूरतमंद है तो उसकी जरूरत को पूरा करें, ताकि कोई शख्स जो है वो क्रिसमस की खुशियों से महरूम न रह जाए, कोई शख्स क्रिसमस की खुशियों से महरूम न रह जाए। और अगर आपकी वजह से कोई शख्स महरूम रह जाता है तो इसका मतलब यह है कि आप ना खुद सलामती के ताबे हैं, ना होना चाहते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यस्सु का भी था। और मसीह यस्सु की सलामती की कुछ इंतहा नहीं है, तो तुम्हारी सलामती की भी कुछ इंतहा ना हो। हर एक के साथ सलामती से पेश आओ, हर एक के साथ सलामती से पेश आओ। और फिर अगले हिस्से में लिखा है, वो दाऊद के तख्त और उसकी मुमलिकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा। और ये पेशनुगोई जो है
آج 2020 سال ہو گئے ہیں اور آج تک مسیح کی سلطنت اب قائم ہے اور عبدالآباد قائم رہے گی، کیونکہ خداوند نے جو کچھ کہہ دیا ہے وہ کر دکھایا ہے، اور لکھا ہے وہ عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔ رب الفاظ کی کیوری یہ کرے گی، یعنی کہ رب الفاظ کی غیرت، خدا کا رب الفاظ کا یہ وعدہ یہ کرے گا، پورا ہوگا۔ اور یاد رکھیں کہ اگر آپ بھی صداقت سے پیش آنے والے ہیں، آپ بھی اگر راستی سے پیش آنے والے ہیں، تو آپ کی زندگی میں ہر طرح کے وعدے جو خدا نے کیے ہیں وہ پورے ہوں گے، اور آپ کو ہر طرح کی برکت ملے گی، ہر طرح کی خوشی اور شادمانی ملے گی، اور خداوند کے قدموں میں آ جائیں، خدا کا کلام جو ہے اپنے اندر پاور رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے اپنے آپ کو پورا کرنے کی۔ خدا کا کلام اپنے اندر قوت، اپنے اندر پاور رکھتا ہے اپنے آپ کو پورا کرنے کی، یعنی کہ جو کلام آپ نے پڑھا ہے اور وہ سنا ہے وہ آپ کی زندگی میں پورا ہوگا۔ خدا کا کلام فیل نہیں ہو سکتا، اگر کوئی کرسچن فیل ہوتا ہے تو وہ اپنی غلطیوں، اپنی کوتاہیوں اور کمزوریوں کے باعث فیل ہوتا ہے، لیکن خدا کا کلام فیل نہ ہوتا ہے نہ فیل ہونے دیتا ہے، بشرطے کہ خدا کا کلام آپ کی زندگی میں ہے، آپ خدا کے کلام کے تابع ہیں، تو خدا کا کلام آپ کی زندگی میں فیل نہیں ہوگا۔ اگر آپ کی زندگی میں خدا کا کلام پورا نہیں ہوتا، کسی کرسچن کی زندگی میں خدا کا کلام پورا نہیں ہوتا، تو خدا کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ وہ کرسچن اپنی ہی منمانی کرتا چلا جا رہا ہے، اپنی ہی منمانی کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ لیکن مبارک وہ لوگ ہیں جو خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور جب خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو لکھا ہے رب الفاظ کی کیوری یہ کرے گی، جو کچھ اس نے آپ کے لیے کہا ہے، جو وعدہ اس نے کیا ہے، اور وہ آپ کی زندگی میں پورا کرے گا۔ خداوند اپنے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے برکت بخشے، آمین۔ آئیے ہم دعا کریں۔ پریز جیسس، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ پیارے آسمانی جلالی مقدس خداوند، ہم تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید، تیری ستائش، تیری حمد کرتے ہیں، کیونکہ خداوند خدا تو جو حمد اور ستائش اور قدرت اور عزت اور جلال اور حشمت کے لائق ہے۔ خداوند تیرا شکر، تیری تعریف ہو خداوند، تو نے اپنے خادم کو استعمال کیا ہے۔ اے خداوند تیرا شکر، تیری تعریف ہو، جتنے لوگوں نے تیرا کلام سنا ہے ہر ایک کی زندگیوں میں اترے۔ اے خداوند پاک خدا یسوع مسیح کے نام سے، خداوند پاک خدا فضل دے کہ تیرے لوگ اس کلام کے وسیلہ سے جو اور بھی سنیں گے وہ باکثرت برکت پائیں۔ خدا یسوع مسیح کے نام سے خداوند تو اپنا دہنا ہاتھ بڑھا کر بیماروں کو شفا دے، اور خداوند پاک خدا غمزدہ لوگوں کو تسلی دے۔ یسوع مسیح کے نام سے بے روزگار لوگوں کو روزگار دے، بے اولاد لوگوں کو اولاد دے۔ یسوع مسیح کے نام سے خداوند تو اپنا دہنا ہاتھ بڑھا کر
تو खुदावंद हर तरह से अपने सब लोगों को, हम सब को ब्लेस कर और बरकत दे खुदा। आए खुदावंद पाक खुदा शादमानी बख्श के हम तेरे हजूर बढ़ते और तरक्की करते जाएं। जबकि क्रिसमस का दिन आ रहा है तो यीशु मसीह के नाम से हर एक को फजल देना कि खुशी और शादमानी के साथ खुदावंद पाक खुदा तेरी परस्तश, तेरी हमदोस्ताइश करें, एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे के साथ सुलह करें और खुदावंद पाक खुदा एक दूसरे की फेलोशिप में बंध जाए। खुदा हर तरह से ब्लेस कर, अपने लोगों को बरकत दे, फजल दे के वैसा ही मिजाज रखें जैसा मसीह यस्सु का भी था। यस्सु मसीह के नाम से खुदा तू हर तरह से रात भर हम सब की हिफाजत करना और खुदा सुबह उठे तेरा मुकद्दस नाम हम सब के लबों पर हो। यस्सु मसीह के नाम से जिन मुल्कों में अभी सुबह हुई है, यस्सु के नाम से खुदा हर तरह से तमाम दुनिया में तेरा फजल, तेरी बरकत, तेरी रहमत हो खुदा। ओ खुदा पूरी दुनिया में अमन और सलामती भरपा कर है खुदा, ताकि तेरे नाम को जलाल मिले। यस्सु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदा की सिखाई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, जिसने हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्यों जो बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्दस की रिफाकत, शराकत और बरकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन, आमीन। हालेलुया। रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा। हालेलुया। ते उस तो बरकता सब लोग पावन, ते उस तो बरकता सब लोग पावन, ते कौमायो दियां धन्यवाद गावन, ते कौमायो दियां धन्यवाद गावन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको बरकत दे और इस मैसेज को आगे भी शेयर कर दें ताकि लोग आपके वसीला से बरकत पाएं। खुदा आप सबको बरकत दे, आमीन।